السلام علیکم جناب. ویڈیو کا آغاز اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں ہوں بالکل خیریت کے ساتھ ہوں. ابھی ہم ڈسکس کر ہی رہے تھے کہ پنجاب کالج میں کیا ہو رہا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی سے بھی ایک پراسرار سا معاملہ سامنے آیا ہے. معاملہ کل کا ہے، یعنی اتوار کے روز ہاسٹل میں ایک بچی کی باڈی ملی جو کہ پنکھے سے لٹک رہی تھی. اس پہ متضاد قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں. ہاسٹل وارڈن کا کچھ اور کہنا ہے، گارڈز کا کچھ اور کہنا ہے، اس لڑکی کی سہیلیوں کا کچھ اور کہنا ہے. معاملہ ہے کیا، حقیقت اس کے پیچھے کیا بتائی جا رہی ہے، اور شاید کہیں نہ کہیں حقائق کی پردہ پوشی بھی کی جا رہی ہے. آج کی اس ویڈیو میں تمام تر تفصیلات آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں. لیکن جو کچھ اس وقت لاہور میں ہو رہا ہے وہ بڑا ہی افسوسناک ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدل جائیں، معاملات مثبت رخ کی طرف جائیں اور امن و امان قائم ہو جائے. تو پنجاب یونیورسٹی کی طالبہ جو کہ ایجوکیشن اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے 5th ایئر کی اسٹوڈنٹ ام حبیبہ 24 سال جن کی عمر بتائی جا رہی ہے، وہ پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ہی رہائش پذیر تھیں. ان کی بہن بھی ان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھیں. یہ ہاسٹل نمبر 8 ہے اور کمرہ نمبر 74 جہاں پر یہ دونوں بہنیں رہ رہی تھیں کہ اتوار کے روز یہ اپنے کمرے سے جاتی ہیں. کمرہ نمبر 91 جو بتایا جاتا ہے ان کی دوست کا ہے، وہاں چلی جاتی ہیں. اب کھانے کا وقت ہوتا ہے، بہن ان کو کال کرتی ہے. روٹین میں آپ کو پتہ ہے ہاسٹل کے رومز میں فرینڈز بیٹھ جاتی ہیں، کیفیٹیریا میں چلی جاتی ہیں، اس اوقات میں خوش گپیاں بھی لگاتی ہیں، لاؤنج میں بیٹھ کے ٹیلی ویژن بھی دیکھتی ہیں. تو بہن بھی اپنی دوستوں کے ساتھ تھی، یہ بھی اپنے کمرے سے چلی گئیں. کال کرتی ہے، بہن کال نہیں اٹھا رہی ہوتی، 2-3 مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. پھر وہ 91 کمرے کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کا دروازہ بجاتے ہیں، اندر سے کوئی رسپانس نہیں آتا ہے. بڑی ہی تشویش ہوتی ہے سب کو. وارڈن کو انفارم کیا جاتا ہے، وارڈن بھی جاتی ہیں، دروازے کو پیٹا جاتا ہے، اندر سے کوئی رسپانس نہیں آتا ہے. پھر بالآخر یہی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر جایا جائے. جس وقت کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہاسٹل کا روم بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، یعنی ایک بیڈ رکھا ہوتا ہے، آپ کی ٹیبل ہے جہاں پر آپ نے پڑھنا لکھنا ہے، اتنا سا روم ہوتا ہے. تو سامنے ہی جو منظر وہ تمام لوگ دیکھتے ہیں، ان کے پیروں تلے سے زمین سے رک جاتی ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ایک دم سے کیا ہوا ہے. پنکھے سے لٹکتی ہوئی ام حبیبہ، سب حیران و پریشان رہ جاتے ہیں. بہن ظاہری بات ہے ایک ٹراما میں چلی گئی. لیکن اس 91 کمرے میں جو رہائش پذیر اس کی دوست تھی، وہ اس وقت کہاں تھی یہ سمجھ نہیں آ سکا. اتنے سارے گھنٹے وہ اس کمرے میں اگر موجود رہی تو اس کی دوست اس سارے عرصے میں کہاں تھی، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. پھر جو انتظامیہ، وارڈن، تمام لوگ بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کافی زیادہ پریشان رہا کرتی تھی لڑکی، گمسم سی تھی، چپ چاپ رہتی تھی، کوئی بات چیت نہیں کرتی تھی. تو اس رویے کی طرف اس سے پہلے توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی محبت میں ناکامی ہو گئی تھی جس کے باعث اس لڑکی نے ایسا قدم اٹھایا. لڑکی کا تعلق سیالکوٹ سے بتایا جا رہا ہے، سنبڑیال سیالکوٹ کا علاقہ ہے، وہاں کی یہ رہنے والی تھی. اب باڈی کو وہاں سے ریکور کر کے پولیس لے گئی. فوری طور پر ریسکیو 1122 کو کال کیا گیا تھا. وہ وہاں پر پہنچے کیونکہ وہ جائے وقوع ہوتا ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. لے جایا گیا، پوسٹ مارٹم کی بھی کوششیں کی جا رہی تھیں. لڑکی کے گھر والوں کو بھی انفارم کر دیا گیا. بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ آگے کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے. اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات عزت کی خاطر یا آگے یہ بات بہت زیادہ اچھلے گی، لوگ پتہ نہیں کیا کیا زاویہ لے کر آ جائیں گے، اس پر تبصرے ہوں گے، باتیں کی جائیں گی، ماں باپ خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہاسٹل کی انتظامیہ ہے اس کو ضرور اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہاسٹل کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس وقت کافی زیادہ پریشانی میں دکھائی دیتے ہیں. جو اس لڑکی کی سہیلیاں ہیں وہ بھی کافی تشویش میں ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہوا. اور وہ اتنا زیادہ کوئی نہیں بتاتی کہ وہ خاموش رہتی تھی، چپ رہتی تھی. یہ وارڈن کا کہنا ہے یا وہاں پر جو گارڈز ہیں ان کا کہنا ہے. اور جب میڈیا رپورٹ کرنے کے لیے وہاں جا رہا ہے اور بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان لوگوں سے، تو ان کو بات بھی نہیں کرنے دی جا رہی. یعنی میڈیا سے بھی اس واقعے کو دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم تک تو اطلاعات پہنچ ہی گئی کیونکہ اپنے ریسورسز ہوتے ہیں. جب آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہے ہوتے ہیں، آپ کرائم کی سٹوریز کو کور کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے اتنے سورسز بن جاتے ہیں کہ آپ تک خبر پہنچ جاتی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں تو کوئی ایسی سچائی ہے جس کی پہلو تہی کی جا رہی ہے، جس سے نظریں چرائی جا رہی ہیں. دیکھیں آج یہ بچی جان سے گئی ہے. ابھی تو یہ معمہ بھی حل نہیں ہو سکا ہے کہ آیا واقعی ہی اس نے اپنے ساتھ ایسا کچھ کر لیا تھا
اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، کیا واقعی یہ محبت میں ناکامی تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور سازش بھی تھی، یہ تمام چیزیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے یہ جو ہاسٹلز ہیں، ہمارے جو تعلیمی تدریسی ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے اگر ہم بات کریں نا، چھوٹی سی چیز بھی ہوتی تھی، انتظامیہ اس کا نوٹس لیتی تھی، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا تھا، چاہے وہ طلباء و طالبات کی جانب سے ہو، چاہے وہ اساتذہ کی جانب سے ہو، چاہے وہ انتظامیہ کی جانب سے۔ اب ایسا کوئی بے حس رویہ ہو چکا ہے کہ لوگ اس چیز کو بادر ہی نہیں کرتے۔ کسی کے جان سے چلے جانا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، یعنی ایک انسانی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ تو جب ریاست، ادارے، انتظامیہ اس جانب توجہ نہیں دیں گے تو یہ واقعات بڑھیں گے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ کمی اس چیز کی محسوس کی جاتی ہے۔ اس واقعے میں بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو خاموش کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میڈیا پر یہ بات نہ آئے اس کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چند ایک چینلز نے کوئی 30 سیکنڈ کی اس پر رپورٹ بھی جاری کر دی، یا کسی جو ہے جرنلسٹ رپورٹر انہوں نے بات بھی کر لی، لیکن اس کے بعد معاملہ ختم، اس کے بعد اس کو بھول جائیں گے۔ لیکن یہ معاشرے میں جو اس طرح کی چیزیں پھیل رہی ہیں، خاص طور پر جو کم عمر لوگوں میں اس طرح کا رجحان پیدا ہو رہا ہے، اس کی جانب توجہ ضرور دینی ہے، اس کو انویسٹیگیشن کی طرف لے کر جانا ہے کہ اگر اس نے خود ہی اپنی جان لے لی تو اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیوں نوجوان نسل میں یہ سب کچھ پیدا ہو رہا ہے، اتنی بے دلی اپنی زندگی سے کہ وہ اپنی زندگی ہی اپنے ہاتھوں چھین لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی اور اس کا ذمہ دار ہے تو وہ کون ہے، اس جانب انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اور ضروری نہیں کہ یہ فیملی یا ایسے لوگ خود سے اس کو انیشیٹ کریں، یہ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، تو اس طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت۔ تو یہ جو کیس ہے، ابھی اس کیس کے حوالے سے بہت سے سوالیہ نشانات ہمارے سامنے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ پر دباؤ ڈالا گیا ہو، کیونکہ پنجاب یونیورسٹی ایک ریپیوٹڈ یونیورسٹی ہے، اس کی انتظامیہ نہیں چاہتی کہ اس طرح کی خبریں سامنے آئیں۔ پھر ہاسٹل میں جب اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں تو وہ والدین جو بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں دوسرے شہروں سے اور بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں، وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، بچیاں بھی وہاں جانا نہیں چاہتے۔ پھر میں پرانی ویڈیوز اگر آپ میری دیکھیں تو آپ کو یہ بھی بتا چکی ہوں کس طرح مختلف طرح کے مافیاز اداروں میں پینیٹریٹ کر چکے ہیں، وہاں پر کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں تو ایسے معاملات ابھی تک ہماری نظر سے نہیں گزرے، لیکن بعید از امکان کسی چیز کو نہیں کہا جا سکتا، تو ان چیزوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور از خود نوٹسز ہم دیکھتے ہیں کہ بھرمار ہوتی ہے، لیکن وہ ان تمام معاملات میں نہیں ہوتی جہاں پر کسی انسان کی جان چلی گئی، جہاں پر کوئی غریب کا بچہ مارا گیا، جہاں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو گئی، وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر عوام کے مسائل کو کون دیکھے گا، عوام کی زندگیوں کو کون بچائے گا، جب ادارے ہی وہ جن کی یہ ذمہ داری ہے عوام کے جان و مال کا تحفظ وہی پہلو تہی کر رہے ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑا سوال نشان ہے۔ ہر روز اس امید کے ساتھ آنکھ کھلتی ہے کہ آج کوئی اچھی چیز ہمارے سامنے آئے گی، آج اچھی خبر ہم رپورٹ کر رہے ہوں گے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ روزانہ ایسی ہی سٹوریز پر ہم آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ شاید کسی کو خیال آ جائے اور شاید کوئی کارروائی ہو جائے، کوئی ملزمان ہمارے سامنے آئے جن کو مجرم بنا کر سزا دی جائے، لیکن افسوس کے ساتھ ایسا مجھے پچھلے بہت سے سالوں سے نظر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچیوں کو محفوظ رکھے، ہمارے پاکستان پر اپنا کرم فرمائے۔ اپڈیٹس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔